بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس استنجا کے احکام ہے۔ ہم استنجا کی تعریف اور اس کے احکام اور جن چیزوں سے استنجا جائز ہے اور اس کا طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ استنجا کی تعریف: مقام نجاست، آگے یا پیچھے سے نجاست کے دور کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ اور استنجا کے احکام: استنجا کرنا سنت موقدہ ہے جبکہ نجاست اپنے نکلنے کی جگہ سے پھیل نہ گئی ہو، اور اگر پھیل کر درہم برابر ہو گئی ہو تو اس کا دھونا واجب، اور درہم سے زائد ہو تو فرض ہے۔ خالی پیشاب کے بعد استنجا کرنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ استنجا ڈھیلے اور پانی دونوں سے کرنا چاہیے، اگرچہ صرف ڈھیلے یا پانی پر اکتفا کرنے سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، لیکن دونوں کا جمع کرنا افضل ہے۔ اور اسی طرح پانی سے استنجا کرنے میں یہ ضروری ہے کہ تنہائی ہو، اور اگر بغیر لوگوں کے سامنے سطر کھولے استنجا ممکن نہ ہو تو پانی سے استنجا ترک کر دیں۔ جن چیزوں سے استنجا جائز ہے یہ سماعت فرمائیں۔ من جملہ ان میں سے یہ ہے: استنجا مٹی کے ڈھیلے، پتھر، ریت اور پانی سے تو سنت ہے۔ ان کے علاوہ ہر اس چیز سے جو پاک ہو اور نجاست کو دور کر سکے جائز ہے، البتہ جن چیزوں سے آدمی یا جانور نفع اٹھائے، جیسے کھانے کی چیزیں، جانوروں کا چارہ، درختوں کے پتے، یا جو چیزیں قیمت دار یا قابل احترام ہوں جیسے کپڑا یا کاغذ لکھا ہوا خواہ سادہ ہو، یا وضو کا بچا ہوا یا زمزم کا پانی، ان چیزوں سے استنجا کرنا مکروہ ہے۔ اب ہم استنجا کا طریقہ اور پیشاب پاخانہ کے آداب بتائیں گے۔ من جملہ ان میں سے یہ ہے کہ جب کسی کو پاخانہ پیشاب کی ضرورت ہو تو چاہیے کہ پاخانہ میں اور کسی علیحدہ جگہ جائے۔ اگر جنگل یا میدان ہو تو اتنی دور نکل جائیں کہ آدمیوں کی نظر سے غائب ہو جائیں۔ جاتے ہوئے ڈھیلے ساتھ لے جائیں۔ انگوٹھی یا کوئی ایسی چیز جس پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا آیت وغیرہ لکھی ہوں ہمراہ نہ لے جائیں، اور ننگے سر نہ ہو۔ جب پاخانہ کے دروازے پر پہنچے تو کہیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ ہم تیری جناب میں پناہ مانگتا ہوں جملہ نجاستوں یا خبیث ارواحوں سے۔ اور اس کے بعد پھر بایاں قدم پہلے رکھ کر اندر داخل ہوں، اور بیٹھنے کے قریب اپنے جسم کو بقدر ضرورت کھولیں، اور دونوں پاؤں کشادہ رکھ کر اور بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھ جائیں۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کریں، اور اپنے خیال کو پاخانہ کے سوا اور کسی کی طرف نہ لے جائیں، خصوصاً دینی باتوں کی طرف، اور نہ کسی بات چیت کریں، نہ ذکر کریں، نہ چھینک پر الحمدللہ کہیں، نہ چھینکنے والے کا جواب دیں، اور نہ سلام و اذان کا جواب دیں۔ اور پھر ڈھیلوں سے استنجا کر کے کھڑا ہو جائیں۔ کھڑا ہونے سے قبل جسم کو بند کر لیں، پھر دانا قدم پہلے رکھ کر باہر نکلیں اور کہیں: غفرانک، یا الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ پھر ڈھیلے سے پیشاب کا استنجا کریں اتنی دیر تک کہ پھر کوئی قطرہ آنے کا شبہ نہ رہے اور پورا اطمینان ہو جائے۔ اب ہم وہ مقامات جہاں پاخانہ پیشاب کرنا منع ہے: مسجد و عیدگاہ کے آس پاس، اور قبرستان میں، اور چوپایوں کے درمیان، پانی کے اندر، نہر، کنویں، حوض وغیرہ کے کنارے، اگرچہ نجاست پانی میں نہ گرے، اور پھر پھلدار درختوں کے نیچے، ایسے سائے میں جہاں لوگ
اٹھتے بیٹھتے ہوں۔ راستے میں مجمع کے قریب پر نالے کے نیچے وضو و غسل کی جگہ، ایسی جگہ جہاں قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنے پڑیں۔ ہم من جملہ یہ باتیں مختصر سی بیان کی ہیں کیونکہ درس مختصر کرنا مناسب سمجھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان تمام باتوں کو قبول و مقبول فرمائے اور پھر ہمیں ہمارے درس میں تسلسل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔